وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وقع نقصان عزت ذلت بیماری تندرستی بننے بگڑنے بگڑی کا بننا بنی کا بگڑنا اور میرے گھر کی سوئی تاغیر کی ضرورت سے لے کر میرا جہنم سے بچنا جنت کا داخلہ صرف میری ذات کے لیے نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے مل رہے ہیں. ان کے والی محنت کے ذریعے ان کے والی دعوت کے ذریعے ان کے والی آنسو آج کے پلین آج کے آرے آج کے قیوم کی صدایں اس سے کیا عزت بن جائے. اللہ جل جلالہ من والہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین. مخلوق پوری کی پوری اس کا کنبہ ہے. پوری مخلوق میں اللہ کو وہ بندہ بہت پسند جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے. علماء نے ماشاء اللہ ہر چیز کی تحقیق کہ نفع کی دو شکلیں ہیں. ایک بھوکے کو کھلانا پیاسے کو پلانا ننگے کو پہنانا. کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی اس کی دوا دارو یہ بھی نفع پہنچانا ہے. اور ایک نفع ہے جس میں ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی راحت اور جنت کا راستہ میں جو اس کے کام آئے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے کہ یہ خوشخبری ہے اور بہت قسمت والے اور بانصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو جن کے ہاتھوں خیر کو پانی پہنچے, جن کے ہاتھوں خیر عقیدے میں ایمان میں اخلاق میں عادتوں میں عبادات میں معاملات میں جینے میں مرنے میں اندھیرے میں اجالے میں ہر حال میں جن کے ہاتھوں خیر کی راہ نظر آ گیا. اور جتنی قسم کی جس شکل میں برائیاں ہوں ان تمام برائیوں کے ختم ہونے کا وہ ذریعہ سبب بنے ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد فتنے بہت ہوں گے لیکن خبردار جیسے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول خدا صرف نے دیا اسے لے لو, جس کے کرنے کو کہا اسے کرو, جس سے بچنے کو کہا اس سے بچو. الغرض یہ ہمارا آپ کا سب کا جمع ہو رہا اور یہ صرف یہاں کس طرح کی کوئی اغراض یا دنیا طلبی خود ہونے والی یہ کوئی صرف اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے. ہمارے عزیز رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور دعا بھی مانگا اے اللہ اخلاص نیت اتباع سنت اور اپنی محبت و رضا سے مالا مال فرما دے. ظاہری باطنی جسمانی روحانی قوتوں سے مالا مال فرما. اپنی ذات و صفات پر اعتماد اور یقین کی دولت سے مالا مال فرما کر ان تمام طاقتوں کو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے خالص کر دے. دعائیں بہت سکھائی ہے ہر طرح کی, جیسے حضور اعظم میں دعا ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا ولا يرحمنا. یہ دعا بھی اللہم احفظنی بالاسلام قائما
واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدو ولا حاسدا. اس لیے کہتے ہیں کہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعوت کے نبی تھے آپ دعاؤں کے بھی نبی. ہر دعا کی تاثیر. اور یہ بات تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی پتھر کی لکیر. یاد رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس کی تاثیر آج بھی وہی ہے. غلط زندگیوں کے صحیح حکمرانوں کی، غلط یقین کے صحیح یقین سے بدلنے کی، دنیا تربیت خود غرضی سے اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف عادت آج بھی وہی تاثیر ہے جو تاثیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی یہی موڑی کہ لینے جو ہے وہ پانی جب نچوڑا جاتا ہے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنے گنگے، کتنے حالات دنیا میں آئے زمین آسمان پر، لیکن لیموں کی تاثیر نہیں بدلی. آج بھی وہی تاثیر ہے. پانی میں نچوڑا جائے گا پانی اکٹھا ہوگا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے نچوڑنے کے لیے کوئی بہت بڑی شخصیت، کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑ دیں گے تو کھٹا ہوگا، اور کوئی بیچارہ عامی دیہات کا آدمی نچوڑے گا تو کھٹا نہیں ہوگا. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے حق میں رحمت بن کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہاں تک علماء نے تو کہا کہ حضور کی وراثت تو نبیوں کے حق میں بھی رحمت تھی، اس لیے کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پیشین گوئی کی تھی کہ سب سے اخیر میں نبی آخر زمان جن پر نبوت کا دروازہ بند ہوگا اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کہ شیخ الحضور نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، یہ امت قیامت تک چلتے. تو چونکہ آپ سب کے لیے رحمت، تو علماء نے کہا کہ اگر نبیوں نے پیشین گوئی کی تھی، آپ کی تشریف آوری کی، اگر آپ نہ آتے تو نبیوں کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی. آپ نے آ کر کے تو بہت بڑا، اسی لیے اللہ نے کہا ہے لقد من اللہ، جو آیت پہلے پڑھی تھی کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. نبیوں کے حق میں بھی آپ رحمت، اور نبیوں کے حق میں بھی آپ کی بعثت احسان، اللہ کے احسان. دین ایسا دیا کامل و مکمل کہ جیسے آپ کی نبوت ایسی. وہ جو حزب اعظم میں درود شریف کی جو منزل ہے جمعہ کے دن کی، اس میں کہ آپ جتنی چیزیں تھیں اس سب کے اعتبار سے رحمت بن کر ہر فتنے کے ختم ہونے کا سبب بن کر جہالتوں کو علم نبوت اور علم الہی سے بدل دیا. آپ کی تشریف آوری سے پہلے 600 سال تک عرب جہالت میں اور شرک میں، جہالت میں شرک میں، اللہ کو، نبی کو، قرآن کو، آخرت کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ہر ایک کی جہالت. لیکن اللہ پاک ارحم الراحمین اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا. ایمان اور علم دونوں چیزیں ساتھ دے کر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان علمہ، یہ آپ کو پڑھایا، آپ کو علم دیا. پھر ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں ساتھ چلے گی. اگر علم ہے، اسی لیے آپ نے وہ زمانے جاہلیت کی تمام جاہلتیں کافور ہو گئی، نیست اور آبرو.
اور آپ کو علی علم، آپ پر جو اللہ پاک نے قرآن اتارا، اور کیسا قرآن؟ کامل، مکمل، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں. جیسے اللہ کی شان، اس کی بڑائی، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے خزانے، اس کی قدرت، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایسے قرآن. اسی لیے عجیب بات، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی. اماں جی کہ جی بیٹا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں بتائیے کیسے تھے. تو اماں جی نے کہا، بیٹو الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں. فرمایا خلق القرآن، جو صفحات میں ہے وہ لمحات میں ہے. کوئی لمحہ، کوئی سانس آپ کا قرآن سے عطا ہوا نہیں. اس لیے علماء تو علماء ہے، بار کہتے ہیں بھائی علماء کی صحبت، صالحین کی صحبت، اور جن کو اللہ نے قرآن کا، حدیث کا علم دیا ہے، ان کے پاس بیٹھنا، اٹھنا، ان سے پوچھنا، ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چلنا، یہ بار بار کہتے ہیں کہ جو کچھ صفحات میں ہے وہ روایات میں. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری یہ چلت پھرت، یہ چلت پھرت، یہ محنت، یہ کام صرف چند عملوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے مقصد احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، وہ سارے کا سارا پورے حقیقت کے ساتھ امت پر ہر طبقے کے ہر فرد میں، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، مزدور ہو، کارخانہ دار ہو، حکومت والے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، پڑھے لکھے ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، عوام ہو، خواص ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دیہات میں ہو، شہروں میں، ہر ایک کی زندگی میں پورا قرآن. اس لیے کہ آپ قرآن لے کر آئے، وہ قرآن کے صفحات سے زندگی کے سانسوں میں، زندگی کے شعبوں میں، تجارت میں، کاشتکاری میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، اور سب سے پہلے ایمان میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معبود برحق، خالق کائنات، خالق و مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. لا ند لہ ولا ضد لہ، لا شریک لہ، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اسی کے ساتھ کہ کلمہ دیکھو دے گا جب ساتھ میں محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے. خود آپ کی زبان کہلوایا کہ آپ کہہ دیجیے، لوگوں اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے. اور کیسے کیسے پیغام دیے؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ آپ پیغام دے رہے ہیں امت کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو. دنیا والوں، یہ ساتوں زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے، معمولی سی سوئی سے لے کر ایٹم اور وہ سونے چاندی کے پہاڑ اور وہ پیٹرول کے دھواں سے ٹاٹا کاٹ حکومتیں، دولتیں، کھیتیاں، طرح طرح کی غذائیں، یہ سب تمہارے لیے ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دیکھ کر اللہ نے اس انسان کا اکرام کیا ہے. جیسے مہمان کا اکرام ہوتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کا اکرام،
زمینوں کی پیداوار، آسمانوں کی بارش ہے، کانوں اور فیکٹریوں، کارخانوں، سمندروں کے منہ موتی، باہر کے، یہ سب تمہارے لیے، اور یہ بطور اکرام کے ہیں انسان کے، اللہ کی طرف سے۔ اس لیے دوستو اللہ کی نعمتوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا دیتے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر گزار بنا دے۔ اور اللہ پاک نے خود حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ ہماری نعمتوں کا قدر کرو، شکر گزار بنو، وقلیل من العباد الشکور، بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، خیال بھی نہیں آتا کہ کہاں سے آیا۔ اسی لیے یہ جو ہماری دعا ہے نا روزمرہ کی، جیسے ابھی ہم نے شام کی، تو شام کے وقت کی دعا میں ہے اللہم ما امسک بی من نعمت او من احد من خلقی فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ میں نے شام کی، اور شام میں جو نعمت میرے پاس اور تیری مخلوق میں جس کسی کے پاس، وہ صرف اور صرف تیرے عطا ہے، شکر تیرا ہی ہے، حمد و ثنا تیری ہی۔ یہ کہتے ہیں جو اس دعا کو پڑھتا ہے تو نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ صبح کے لیے کہا ما اصبحت بی من نعمت، میں نے صبح کی اللہم انی اصبحت منک فی نعمت وعافیت وستر، اللہم اتمم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا وفی الآخرہ، اصبحنا واصبح الملک للہ۔ یہ پوری دعا ہے۔ اس لیے دین سیکھنا سب سے پہلا فرض ہے۔ اچھی ہے اللہ، رسول اور بندہ، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ راضی ہوتا ہے صرف اور صرف اس پر ایمان، اس کی ذات و صفات پر اعتماد رسین، وہ جتنا کچھ ہے جس کی وہ امر دے رہا ہے اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے راضی کرنے کا راستہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا راضی کیا ہے، اور جیسے راضی کیا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قیامت کے میدان میں سارے نبی، سارے پیغمبر، اولین آخرین جنین سب ہوں گے، سب کیا سب کا ویڈیو ہوگا۔ نبی حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، لوگ پسینوں میں ٹکڑیاں کھا رہے ہوں گے، سورج سوا نظر پر ہوگا، اللہ انتہائی بنانے میں آج کسی نے بادشاہت اس وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے نبی آئے اور آپ سے شفاعت چاہیں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے آپ کے۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد روضہ اقدس پر حاضری، صلاۃ والسلام، اور اس کے بعد پھر قیام گاہ پر جب تشریف لائے تو ایک آنکھیں آنسو بہہ رہے، ہم لوگ سب جمع ہو گئے۔ پہلا جملہ حضرت نے ہم سب کے سامنے، اوہ ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں، جیسے قرآن نے خود کہا عزیز علیہ ما عنتم، آپ کی شان بتائی۔ پھر دوسری بات فرمائی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امت کا نصیبہ ہی سونے آ رہے۔ مجھے یاد ہے اس حج کے بعد انتقال تک روزانہ جب جماعتیں رخصت کرنے کے لیے
تشریف لاتے تھے اور دعا کراتے تھے. تو یہ دو دعائیں بہت اہتمام سے، اے اللہ ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے سے، کسی فتنے کا سبب بننے سے تو ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے. لیکن فتنے بہت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری پیشن گوئی فرمائی کہ فتنے ہوں گے دولتوں کے، حکومتوں کے، انسانوں کے، جنوں کے، عوام کے، خواص کے، یہاں تک کہ علم کے بھی فتنے. اسی لیے اذان نے صاف کہہ دیا جو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ لے لو، اور اس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اور آپ نے کیا دیا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ، ایک ختم قرآن ہے. یہ قرآن حرفن جس وقت جو اتارنے پہ آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، اعضاء جوارح سے، کمائیوں سے، خرچ سے، شادیوں سے، خوشی سے، غم سے، زندگی سے، موت سے، سکرات سے، قبر سے، حشر سے، نام اعمال کی تقسیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جانے پہنچا. اور سب سے اخیر میں اپنی زیارت، اس سب سے متعلق یہ سارا قرآن ہر ایک کی زندگی میں جس وقت جس حال میں ہے اس وقت کا قرآن. حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں. حالات بدلتے بدلتے ہیں. گرمی سردی سے بدل گئی، پھر سردی سے گرمی سے رات اندھیرا اجالے سے اجالے، یہ تو روز بدلتے ہیں. فرماتے تھے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم تو احکامات کے بندے ہیں. حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا. اور قربان جائیں ہمارے ماں باپ اور کوئی امت. ایک مرتبہ ہمارے ایک بزرگ بیان کر رہے تھے پوری امت کے تمام مردوں عورتوں کی گالیں اتار کر اس کی ڈیوٹی بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجمین مبارک میں پہنچائی جائے تو بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور یہ تمہارے اسی پاکستان میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی خدمت کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاری میں کنگھی کر رہے تھے، ایک بال گرا، اس بال کو اٹھا کر اپنے خادم سے کہا کہ جیسے بھی ہو سکے کیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی جوتی میں اس بال کو سی لینا میری آخرت کا سامان بن جائے گا. کہ وہ حضور کے ایسے، اللہ اکبر، کیا اتباع سنت تھا اور کیا حضور پر ملنے والے تھے. اور امت کے لیے کیسے افسوس، کیسے آدن. تو آج میں کیا میرے دوست، اور قرآن نے تو خود کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ایمان والوں میں سے جو بھی وہ مزدوری کرتا ہو، کارخانہ چلاتا ہو، لکھپتی کروڑ پتی ہو، مجھے عہدے کرسی پر ہو، ان پڑھ ہو، بڑا لکھا ہو، مرد ہو، گھر کے کونے کی خاتون ہو، سب کے لیے جو جتنا نبی پاک سن کا اتباع کرے گا اللہ اس کے لیے کافی. اور جب اللہ کافی خدا دارم جغم دارم، خدا دارم جغم دارم، جب اللہ مجھے ہو گئے مجھے کس چیز کا غم. اور اللہ کی ہونے کے لیے اسی لیے یہی اسی پر مولانا محمد احمد صاحب راولپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کا بیان تعلق مع اللہ، تعلق مع اللہ، تقرب الى اللہ، معیت اللہ،
نصرت اللہ، قدرت اللہ، یہ قرآن نے پیار سے ہے کہ اصل ساری دنیا تعلقات ہمارا ان سے تعلق، ہمارا ان سے تعلق، اصل تعلق کے لیے تو اللہ کی ذات ہے. اپنا اللہ کی ذات سے تعلق صحیح کر لو. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، چونکہ 120 سال سے دو خاندانوں میں لڑائی، کتنا خون، کتنا کیا کچھ، آپ نے اللہ نے مدینے والوں کو پہلے خوشخبری دی اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. مدینے والے اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تم تو آپس میں ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تمہارے درمیان نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایسی کتاب اور ایسی زندگی کا نمونہ. تم اس نعمت کی قدر کرو، اس کا شکر ادا کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی، سب کے لیے، سب کے نام ایک پیغام آپ نے دے دیا. من اصلح ما بینہ وبین اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ. جس بندے نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا، اللہ خود اس بندے کے اور تمام مخلوقات کے درمیان کے معاملات کو صحیح کر دے. اور اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اللہ کی ذات کا معاملہ کیسے صحیح ہوتا ہے؟ دولتوں سے، حکومتوں سے، زمینداری سے، قسم قسم کے کپڑے اور قسم قسم کے کھانوں سے، اعلیٰ قسم کے میرے خبردار اللہ کی ذات کا ساتھ کا تعلق صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معبود برحق، معبود مقصود مسجود، صرف اور صرف اللہ کی ذات. اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں. نفع نقصان، بنانا بگاڑنا، موت زندگی، صرف. اور اس کو بتانے کے اللہ کی ذات کیسے غیرت علاج کرائی. اور ایک بارش دو بارش کا فیصلہ رہ گیا اور 50,000 باتیں حضور کی صراط نے اللہ سے ہوئی. جنت دکھائی، دوزخ میں علاج کرائی اور ایک بارش دو بارش کا فیصلہ رہ گیا اور 50,000 باتیں حضور کی صراط نے اللہ سے ہوئی. جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، زمین سے آسمانوں کو جانے والے اعمال اور اس کے نتائج، اچھے عملوں کے برے عملوں، سارا بتایا. وہ سارا ہاتھ میں آ کر کے امت سے کوئی چیز چھپائی نہیں امت سے. کہ سب سے پہلی بنیاد کلمہ ہے، اللہ کو اللہ مانو ایسا جیسا وہ ہے اپنے ذات و صفات میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق، نبی برحق، اللہ کے پیغمبر اور آخری پیغمبر. آپ نے ساری انسانیت کو سارے مسئلوں کا حل بتا دیا. گھر میں زمانے کو میاں بیوی کی، دکان اور گاہک کی، گلی والوں کی، شہر والوں کی، صوبوں والوں کی، مالداروں کی، غریبوں کی، دکاندار کی اور گاہک کی، چھوٹی حکومت بڑی حکومت، تا 4 سمتوں میں بسنے والے تمام انسانوں کے حالات. یہ دولتوں سے، حکومتوں سے، سامانوں سے، فرنیچروں سے اور قسم کی چیزوں سے صحیح نہیں ہوں گے. ایک کے نام سلام ہے، اپنا معاملہ اللہ سے کر لو. اسی لیے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو ہمارے 6 نمبر ہیں، فرماتے تھے پہلا نمبر کلمہ. اس کلمے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے علاوہ نہیں کچھ ہے زمین و آسمان اور تمام دنیا. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے
اس شخص کا تاثر دل کی دنیا سے رخصت ہو جائے، پہلے اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اسی کو راضی کرنا، یہی دل کی آواز بن جائے۔ یہ فرمایا۔ اس لیے مجھے یاد آیا ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی تھے، ان کی تعلیم وہاں گجرات میں، ہندوستان میں، ڈابیل میں شانبر کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی تھا۔ اس کے بعد سے وہ امرتسر میں رہے، وہاں سے پھر وہاں آیا کرتے تھے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ کیونکہ سنا تھا پہلے سے، بڑوں نے بتایا تھا یہ پرانے جو ہیں نیاں کو کس طرح چلاتے ہیں اور کیسا پیار دیتے ہیں ہر جگہ کہ بھائی مسجد میں جب جاؤ تو مسجد میں اس وقت کا جو عمل ہو اس میں لگ جاؤ، اگر تعلیم ہو رہی ہے تو تعلیم میں بیٹھ جاؤ، بیان ہو رہا ہے تو اس کو دھیان سے سنو، تشکیل ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو پیش کر دو۔ تو حضرت مفتی صاحب وہاں مسجد میں آئے تو وہاں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم ہو رہی۔ حضرت مفتی صاحب اس تعلیم میں شریک ہو گئے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، قاری رضا حسن صاحب، مولانا اکرام الحسن صاحب، ان حضرات کو تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجا تھا، وہ مسجد میں تعلیم تک، اور تعلیم کی وہ کتاب جو تھی وہ مشکات شریف کے 8 باب، اب تو چھپ بھی گئی ہے۔ پہلے تو وہ تعلیم مولانا رات نے شروع کی۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کیا کر رہے ہو؟ سب جواب تھے مولانا یوسف صاحب، مولانا صاحب رحمہ اللہ، یہ تعلیم کی غرض و غایت سوچ رہے ہیں، مذاکرہ وہ حضرت کو چلا رہا ہے۔ تعلیم کی غرض یہ ہے تعلیم کرو، باتیں مت بناؤ، یہ کہہ کے حضرت کو چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں کسی کو بھیجا، مفتی صاحب اس تعلیم کے حلقے میں جو مسجد میں ہو رہی، آپ کو وہاں بلا رہے ہیں، علماء کی تعلیم، تشریف لے گئے، پوری تعلیم تک برابر بیٹھے۔ جب تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ نے یوں کہا کہ بھائی یہ بات تو بہت دنوں سے سنتے آ رہے تھے کہ ہماری یہ فضائل کی تعلیم، یہ فضائل اعمال، فضائل اور فضائل صدقات، علماء کے لیے وہ ترغیب تھی اور مشکلات کے لیے عادت کہ اس تعلیم کی غرض کیا ہے۔ یہ بہت سنتے آئے تھے کہ اصل اللہ رسول کی بات سے اصل لینا آ جائے۔ میرا آج کا تاثر، اب مفتی صاحب خود فرما رہے ہیں، آج میں تو اس تعلیم میں بیٹھا تو میرا آج کا تاثر یہ ہے کہ ہر باب کی ہر حدیث میرے ہاتھ، کتاب الایمان بھی ہے، کتاب العلم بھی ہے، کتاب الفتن بھی ہے، وہ سارے 8 باب ہیں، ہر حدیث میرے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے دیا گیا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کو بھی اگر بخار ہو تو تھرمامیٹر کی ڈاکٹر صاحب سے رشتہ داری نہیں ہوتی، تھرمامیٹر بتا دیتا ہے 102 ہے، 103 ہے، اور نارمل ہے، کیا ہے کہ ہر حدیث بتا رہی ایمان کی کس سے کافر ہو، اللہ ارادہ ایمان مطلوب ہے، جو ایمان اللہ پر نبیوں کا، جو ایمان اللہ کی ذات صفات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ایمان خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا، اور حتیٰ کہ ان کی مستورات، ان کی خواتین کا، کہ میں تو اتنا سمجھا کہ مجھے تھرمامیٹر دیا، مجھے اپنا دے۔ اسی لیے دوستو یہ جو ہماری روزانہ کی تعلیم ہے مسجدوں کی، وہ اتنا نہیں ہے ارے صاحب نے بہت سنی ہے، یہ تو ہم نے بہت سنی، ہم کو تو یاد بھی ہے، اور ہم تو ابھی جماعت میں گئے تھے تو میں نے تو پوری تقریر کی تھی اس پر۔ میرے دوستو یہ باتوں کے لیے اس کو ہر ایک کو، جیسے قرآن ہر حرف، جیسے بڑے حضرت نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا قرآن
حرفاً اس کا حلال حرام جائز ناجائز جو کچھ قرآن نے کہا ہے اور جس سے وہ متعلق ہے، تاجروں سے الگ ہے، کاشتکاروں سے الگ ہے، مزدوروں سے الگ ہے، اس محنت میں نبی کے کام میں لگنے والوں کے لیے ان کا مزاج کیسا ہو، ان کا نہج کیسا ہو، ان کے اصول کیا ہے، وہ سب کے وہ قرآن ہر ایک کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ اسی لیے دوستو، جیسے میں نے کہا کہ ہر حدیث مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جو تھرمامیٹر یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور آپ کو اور جس کو بھی اللہ پاک نے اس محنت کے ساتھ لگایا ہے، حضرت نے ہم کو سب کو تھرمامیٹر دیا ہے۔ چاش کی فضیلت، اشراق کی فضیلت، تہجد کی فضیلت، ظہر کی نماز اور پانچوں نمازوں کے فضائل، اس میں رکوع اور سجدے کے فضائل، اس میں قرآن کے فضائل اور اس کا صحیح طریقہ، وہ جتنا جو کچھ دیا ہے وہ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا میں جو بھی اس محنت میں جن کو اللہ پاک نے لگایا ہے، وہ ہر ایک کو اپنا تھرمامیٹر لگا کے دیکھ رہا ہے۔ کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی کم و بیش اوقات سے۔ جیسے تاجر 20 سال سے دکان کر رہا ہے تو پوچھتا اس دکان نے 20 سال میں کیا دیا؟ نوکری والا، جیسے کمپنیاں ہوتی ہیں اور کمپنی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پوری کمپنی کی خواہش اور پوری کمپنی جیسے گاڑیاں بنانے کی ہے، اسپیٹل بنانے کی ہے اور بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں، ہر کمپنی یہ چاہتی ہے کہ ہماری کمپنی کا ہر آدمی جو جس پوسٹ پر ہو وہ مالدار ہو جائے۔ ہماری کمپنی اللہ کا کام، نبی کا کام، قرآن زندگی، قرآن کی دعوت، ہر فرد امت اللہ کا سچا امانتدار وفادار فرما بردار بندہ بن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار غلام اور آپ کا وارث اور نائب بن جائے۔ اس ساری کمپنی کا خلاصہ یہ خالی آنا جانا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ابھی میرے پاس مولوی صاحبان آئے تھے ساؤتھ افریقہ کے، سال لگا کے جا رہے تھے، ابھی بھی یہیں ہوں گے۔ یہ 4 مہینے چلنا اور سال یہ وقت کا نہیں ہے، 40 دن کا نہیں ہے، 4 مہینے اور سال کے 360 دن کا نہیں ہے۔ اس میں جو اعمال ہے وہ ایمان کی دعوت، جو ارحان ایمان میں ترقی کر رہا ہو، اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو، اللہ سے قرب ہو رہا ہو اور اللہ کے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسے موسیٰ ہارون علیہ السلام پڑھ رہا ہے انی معکم، بھیجا کہ پھر انہیں اپنے سلسلے میں 4 مہینے میں، سہ روزہ میں، سال میں، ہر سال کے 4 مہینوں میں اس کام کو کام بنانے میں کہ اصل اس طرح اپنے لائن میں ترقی چاہتا ہے، اس محنت کے ذریعے روز ایمان میں ترقی ہو رہی۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے نام نہیں رکھا تبلیغی جماعت، ابھی میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان۔ اس محنت میں چلنے والا تاجر، لکھپتی، مزدور، کارخانہ دار، گھر کی خاتون، انپڑھ، مشرق والا، مغرب والا، شمال والا، جنوب والا، دیہات والا، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس محنت کے ذریعے روز اس کے ایمان میں ترقی ہو رہی۔ جیسے روزانہ تاجر اپنی تجارت میں ترقی چاہتا ہے، نوکری والا اونچی پوسٹ چاہتا ہے، چھوٹی حکومت والا بڑی حکومت چاہتا ہے، لیکن ہماری اس محنت سے نمازاں جان پڑھ رہی ہو، روحوں میں جل رہا ہو، میں نے اللہ سے کہہ دیا، اسی لیے بہادر صحابہ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
ایک صحابی بھی تھے، ان کے ساتھ لادی جا رہی تھی، ہوا سے کپڑا اٹھا، بجلی نظر آ گئی تو کوڑا مارا، انہوں نے ڈانٹا، تو انہوں نے آ کر کے معافی بھائی وہ تو ہوا سے ہوا، لیکن مجھے تمہاری بددعا سے بہت ڈر لگا، بددعا مت کرنا۔ حضور ہمیں دعوت والا دعا والا، اسی لیے حضور اعظم میں ہے اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک۔ اے اللہ جنہیں دنیا چاہیں انہیں دنیا دے تک انہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، اے اللہ میری آنکھیں اپنی طاعت اور عبادت سے ٹھنڈی کر دے۔ میں تیرا سچا بندہ، امانت دار، وفادار، ایماندار بندہ بن کے رہو، شکر گزار۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لمبی نماز کہ پنجوں پر اور پیروں پر ورم آ جاتا۔ صحابہ اللہ کے رسول آپ تو بخشا ہے، آپ تو ابدا آپ کو رات میں شک ہوئے میں اللہ کا شکر گزار کرنے میں بڑھے۔ یہ سیرت مبارکہ میرے آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے رہبری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ہر عمل اس میں رہبری ہے کہ جس سے آدمی کی زندگی، اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کی صلاحیتیں، اس کے تعلقات، آدمی یہاں ہے اور کہاں جاپان سے تعلق ہے، کہاں کوریا سے ہے اور کہاں امریکہ یونائیٹڈ سے، اور کس طرح کو کہ تمام تعلقات اور تمام زندگی، وقت بھی، پیسہ بھی، تعلقات بھی، کہ وہ اس کے لیے ہمارے جان نہ بنے، آخرت کی تباہی کا سبب نہ بنے، بلکہ زندگی کے بننے، خدا کے راضی کرنے، آخرت کے بننے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ جیسے آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خود حضرت نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، پھر فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے، کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز۔ ہم نے نماز کلمہ تو ہوا آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہو گیا، وہ اندر کے آواز بندہ ہے، وہ کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اکیلی ذات اللہ، رسول برحق، اللہ کے پیغمبر برحق، نبی الرسولین، نبیوں کے سردار، جن کے بعد کوئی نبی بنے نہیں، لا نبی بعدنی ولا امۃ بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، یہ امت قیامت تک تنگیز کہ وہ دلوں کی آواز بن جائے، کرواشک، نقار، نقصان، عزت، ذلت، بیماری، تندرستی، بننے، بگڑنے کا بننا، بنی کا بگڑنا، اور میرے گھر کی سوئی تاغے کی ضرورت سے لے کر میرا جہنم سے بچنا، جنت کا داخلہ صرف میری ذات کے لیے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے مل رہے ہیں، ان کے والے محنت کے ذریعے، ان کے والے دعوت کے ذریعے، ان کے والے آنسو، آپ کے پریم، آپ کے آہر، آپ کے قیوم کی صدایں، اس سے کیا عزت بن گئے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین جہاں بھی گئے، روم گئے، پارس گئے، افریقہ گئے، جہاں گئے وہاں پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تمام صحابہ کا ایک ہی مشترک جواب تھا، جیسے نبیوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایک ہی مشترک، سب کی ایک ہی مشترک بات تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایمان کی دعوت۔ اور جس قوم کے لیے، جس علاقے کے لیے جو دین دے کر بھیجا تھا، حضرت نبی نے کیا کہا؟ انی لکم ناصح امین، یہ جو ہم تم کو بتاتے ہیں
یہ عمل اللہ کو پسند ہے، یہ ناپسند ہے، اس سے قبر میں اندھیرا ہوگا، اس سے قبر میں اجالا ہوگا. یہ جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں تمہاری ہی اپنے بھروسے کے لیے، تمہاری ہی اپنی خیرائی میں. ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ مالا. اس محنت پر تم تو چونکہ ناواقف ہو، نادان ہو، جانتے نہیں ہو، اسی لیے قرآن نے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَادَيْتُمُونَا، نبیوں کو ستایا اور کیسا ستایا. لیکن نبیوں نے کیا کہا؟ تم نے جتنا ستایا ہم تو اس پر صبر کریں گے. اسی لیے کہہ رہے کہ جب آدمی اس کام میں چلتا ہے مختلف قسم کی گھاٹیاں آتی ہیں، ہر گھاٹی میں جمنا اور اس وقت کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین باقاعدہ عبور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. کس بات سے؟ علی السمع والطاعة في اليسر والعسر والمستقل ومكرها وعلى إزالة عليه. آپ کے سنیں گے اپنے کے مانیں گے. اس کی بات حالات سان پہ ہوں گے، دیارات ناموافق ہوں گے، ٹھیک جاتا ہوگا یا چھپر بطن پر ہوگا. ہر آئی میں آپ کے سنیں گے اسپی کے مانیں گے. اور میں نے اس خالی اس کی تقریر کر کے ختم کر دی. صحابہ کی پوری سیرت پڑھ لو، کیسے کیسے حالات آئے، طبیعتوں پر کیسی گرفنی. لیکن ہم اس کو نہیں اتنا جانتے ہیں اللہ رسول اور میں بندہ. اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کا راستہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا اتباع ہے. جتنا آپ کے چال چلیں گے، جیسے آپ نکلے تو اب نے اس کو عملی طور پر ثابت کر دیا. بے شک اللہ کے بندے سچے ہیں، ان کا انداز تعلق ہے، اور یہ نبی کے دلارے، نبی کے لیے، نبی کے اللہ سنت. یہاں تک کہ ایک صحابی نے، ان کے بیٹے نے وہ جو دعا ہے اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وغفرت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبة ورغبة عملك بك وبكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. بیٹے نے ارسلت وبنبيك کے بجائے وبرسولك الذي أرسلت کر دیا. وہ شیخ الحدیث صاحب اور وہ صحابی نعرہ زندگی میں بات نہیں کی، پھر دیر حضور کی زبان سے نکلے ہیں، اس کا جو نور ہے تو بہت اور کہا گیا کہ آپ بنے نبی کی چال، نبی کی سنت، نبی کا اتباع. اسی لیے میں نے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے بہت بڑا احسان دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے. اور دین کے بعد بدین اور اسرائیل دین بہت آسان ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. قرآن کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں صرف ہمارے بس کا نہیں. لیکن یہ کہے اللہ نے جن بندوں کے لیے قرآن اتارا ہے اس کی استعداد بھی اللہ نے کے اندر رکھی. جیسے باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا 8 سال کا ہے، میرے ہاتھ میں جو پہلا ہے وہ 13 کلو کا ہے، یہ 8 سال کا بچہ 13 کلو کا پہلا نہیں اٹھا سکتا. اب اگر بچے پر 8 کلو کا 13 کلو کا سامان رکھتے تو باپ کی طرف سے جاتی ہے نہیں ہے. ایمان سے لے کے اخلاص تک، دنیا سے لے کے آخرت، اللہ کی رضا، جنت سے داخلے، جہنم سے بچنے کے لیے سارے سچے احکامات ہیں. وہ ہے جو بندوں میں استعداد رکھی ہوئی.
اگر اللہ بندوں میں اس کی استعداد نہ ہوتے حلال کے استعمال کرنے کی، حرام سے بچنے کی، جائز کے کرنے کی، ناجائز سے بچنے کی، اگر اس کی استعداد نہ ہوتی اور پھر حکم دیتے تو اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا، رحمان رحیم کریم۔ کرو گے اتنا کوریوں فرض کرو گے، کوریوں کی مقدار دے گا کروڑوں کے حساب۔ تین قدم چلے لاکھوں نے کیا، ایک ہے سبحان اللہ کہا، کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ قرآن کا ایک حد ہمارا ہے مہینہ رمضان مبارک، قرآن کا مہینہ، کہ اس مہمان کا استقبال کرنا ہے۔ اس کا استقبال جیسے مہمان کا استقبال مختلف قسم کی ڈشوں سے ہوتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ جو رمضان خدائی مہمان باقاعدہ نامزد ہو کر آپ سے گھر آتا ہے، آپ کے نام سے مجھے بھیجا گیا ہے، تو کیسے آئے؟ کیسا ہے؟ جہنم پہ تانے لگوانے، جنت کو سنوارنے اور مہربانے اور اعمال کا بھاؤ بڑھانے، ساری دنیا کے سارے مفتی جمع ہو جائیں، بدر کی نئی سنتوں کو، بدر کی رکعات فرضوں کو، کسی نفل کو فرض کا پر درجہ اور بتا نہیں دے سکتی، لیکن واحد کریم تیرے کرم کے کیا دے، تو اس میں نے تمہارے نفل فرضوں کے برابر فرض 70 گنا دعائیں قبول، جہنم پہ تالے، جنت مہکائی جا رہی ہے تیار۔ اس لیے میرے دوست سے میں کہہ رہا کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، لیکن اللہ نے معاف فرمائے، اللہ نے معاف فرمائے۔ اب میں تو صرف پیسے ہی کو نعمت سمجھا ہے، مجھے تو پیسے مل گیا سکا، ہاں بہت میں نعمت انکار نہیں کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کی طرف سے تو اس کے بھی مانگنے کو اس کی دعا سکھائی ہے، لیکن اصل نعمت روز ایمان میں برتتے ہو، روز نماز کو سجا رہے ہو، نماز میں جان پڑ رہی ہو، سچے سے ہے میرا در ہے تیرا، ہے میرا در ہے تیرا، ہے میرا در ہے تیرا، زمین سے سر اٹھانے کو تیرا چاہ رہا ہو، خدا قرآن پڑھائے اور پڑھ یہ کچھ ترقی کی راہ ہے، ورنہ اور اسی ذمہ داری کا جواب بھی وہاں دینا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اپنے کو پہچانے، مجھے یاد آیا مدرسے میں تھا، یہ دن واضح آ رہا تھا، Bye. I live. ٹھیک ہے، میں معاف کرنا، بیمار ہوں اس لیے اس وقت ایک دوا کیوں رہا ہوتا یہ ثواب پی رہا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا کیا کرو، یہ باہر سنت میں دوا استعمال کر رہا ہوں، صحت شفا اللہ کے مطلب تیس تسی وہ بھائی دو اللہ سے ون فرر چھو بھائی جب میں ہمشیہ پیکت اس اللہ کافی ہے آپ کے نظر میں، جو آپ کے ساتھ کرے، جو آپ کے اداؤں کو زندگی میں جو آپ نے کہا ہے اس پر عمل کرے۔ بلاؤں کو کہا ہے دعوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں دعا کیا کرو، اس لیے کیسے صحت جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے،
اور امانت ہے، اس کی حفاظت بھی آدمی کو خود کو خیال ہوتا ہے کون سی چیز مجھے راس آتی ہے کون سی نہیں ہے۔ یہ تو نعمت ہے اللہ کی، امانت ہے اللہ کی شہد، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اسے خیر میں استعمال کرنا ہے۔ یقین انصار اللہ، اللہ نے تمہیں جو صحت دی ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، سمجھ بوجھ پورے غالبات دے رہے ہیں اور نہ جانے کیا کتنے نعمتیں دیے۔ قومی انصار اللہ، اپنی تمام خداداد چیزوں سے نبی کے لگائے باغ کو پانی پہنچاؤ، ایمان کی جگہ پہ پانی پہنچے، نماز جاندار اور پوری امت میں 100% زندہ ہو جائے۔ آنے والے رمضان گھر سے کوئی اجنبی آدمی نہیں آ رہے جس نے کبھی نہ دیکھا یار کیا بات ہے، یار کوئی کھاری پی رہا ہے، سب میں کھا رہا ہے اور ہوٹل بھی بند ہے، بتا رہا۔ ہاں انتہا رمضان مبارک آئے، ہماری زندگیوں سے اسلام سمجھ میں آ رہے یار اس آدمی نے تو اس کے اوپر کتنا غصہ کیا اور وہ تو کہا اچھا بھائی میری بھول ہو گئی معاف کر دو۔ یہ کیا آدمی ہے، اتنی مشکل ہے؟ نہیں مشکل نہیں ہے، کیونکہ یو بتلات بلمان پیسہ حاصل ویعت امن غلمات احسن ارامن اسائزے تجھ سے آتے سے پھر پھر فلم کرے سے معاف کر اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ برا شروع پر برباد جائے سادی کمری والے جائب تشلل وسلل دائماً ابدا وعرب تشلل دائماً ابدا علا عدیدک خیر الخلق کلی، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ لیکن وہ بھی بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ناک مقصد ہے، تمہاری چھوٹا شفروں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے عمل کو، تمہاری نیت کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ دلوں میں کتنا ہے اور اللہ کا غیر پچھلے کے قرآن میں صاف کہا سنے میں دل ما جعل اللہ للرجل من قلبين في جوفه، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں، ایک ہی دل ہے۔ اس لیے کہا اگر دل میں اللہ نہ غیر اللہ، ایک میں ہمارے ایک میں مالک خبردار، یہ اللہ نے صرف اپنے لیے دیا ہے۔ اسی نے کہا ما يسعني سماء ولا ارض ولكن يسعني قلب عبد مؤمن، آسمان میرے اپنے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ زمینیں سمجھ سکتے ہیں، ایک مومن بندے کا دل جس کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی ناراضگی کا خوف، اسی لیے حضرت عیسیٰ میں بڑے معدنی شہید و تسلیم سے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فرمایا تھا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا غضب۔ اسی لیے سورہ فاتحہ روز پڑھواتے ہیں، نماز میں رکھیں جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو سکتے، اور کیا رہا رہے مغضوب علیہم ولا جن پہ میرا غضب اترا، اور یہ بھی بتا دیا وہ کون تھے جن کے خاندانوں میں نبی پیغمبر لیکن راہ چھوڑ دی، نبی وہی کو قتل کرنا شروع کیا۔ نبی اسرائیل نے ایک دن میں نبی 70 نبیوں کا شہید دیا۔ اس لیے میرے دوستو اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بار بار اے اللہ سیدھے راہ چلائے لو۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تھے ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اتنا نہیں ہمیں سیدھی راہ چلا دے۔ اب اشارت بھی دے دے ایک آدمی کو اسٹیشن جانا ہے، ارے بھائی اسٹیشن جانا، ہاں تو چلو، لیکن کچھ سیدھے چلے گا
اور وہ یوں چل کر کے ایک تھوڑا سا موڑ آئے گا، دائیں طرف مڑ جانا، اور اس کے بعد پھر ایک چڑھا آئے گا واضح مری میں، یہ طرح دکھانا۔ اور ایک آدمی کو اسٹیشن جانا، آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو پہنچاتا ہوں۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی رات جلا دے، تو اس چلائے گا تیرے قبضے میں ہے، تیرا نام ہم لینے، تیرے توفیق کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمیں سیدھی رات جلا دے۔ نبی کی سنتوں کو، نبی کے اداؤں کو، نبی کے طریقے کو احساس کر، اے اللہ ہماری تسکین فرما۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا یہ مانگا سچتے ہوئے، اللهم اصنع بنا ما انفعك ولا تصنع بنا ما نحن اهله۔ اے اللہ ہمارے ساتھ برے معاملات کے جو ویسا تو ہے، اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا رکھ جو ویسے ہم ہیں، ہم تو بہت گندے ہیں، تو پاک، تیرا راستہ پاک، تیرا کلام پاک، تیرا نام پاک، تو پاک ہے پاک، ہمیں باقی کے راستے سے چلیں۔ اس لیے دوستوں کہتے ہیں دین سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن تلاوت کرنی ہے، تو اللہ پاک نے ہم پر جو انعامات کی ہے اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ تندرستی۔ اب وہ یاد کرو، 7 آدمیوں کو اللہ پاک قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ لیں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں حرات منشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی جوانی سے طرح سے بھوک رہی ہے، کیا اس کی چال، کیا اس کے عطا پیور کی حرکت، کیا اس کا بولنا، کیا اس کا، لیکن اپنا آپ کو پابند پورا ہوا ہے، میری آنکھوں سے دیکھنے کو اللہ اس بات کو پسند کرتا کہ میرے اس بلند سے، میرے اس نظر سے، میرے اس حرکت سے، میرے کہاں بیٹھنے سے، میرے کیسے کھڑے رہنے سے، کہ جس جوان نے اپنا آپ کو یہاں پابند کیا ہوگا اللہ اس پر اس کو آج کے ٹائم دے دے۔ ایسے ہی وہ آتم جو اگلے صاحب ایک اور ہے، ایک عہدہ ہے جس کو چاہتے تھے فرعون، جو جس کو چاہتے قتل کروا دے، جس کو چاہتے زندہ رکھوا دے، میں ہوں نہیں، وہ آنے والے انصاف کرنے والا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جو حق کے بارے میں صحیح فیصلے خدا کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے وہ حاکم فیصلہ میں، یہ کہ اس کو اللہ اپنے سائے میں دے گے۔ ایسے ہی 7 قسم کے بتائے، ایک جوان جس کو ایک آب و تاب والے حسین و خوبصورت عورت اپنے طرف بلائے اور وہ یوں کہے مجھے اللہ کا پہلے میں نہیں کرنا، جیسے حضرت نسو علیہ السلام نے غلغہ سے کہہ دیا تھا، اس نے تب کہا تھا کہ میں بہلوا دوں گے، پڑھوا دوں گے، یوں کریں گے، رب السجن اکبر من مارد روحانی، میرے مالک یہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ جس پہ کرنے پر کہہ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں پھر خدا نے کہنے کا کہ ہمارا کہا نہ مانا تو ہم تجھے جیل میں دے، میرے لیے میرے اللہ کا حکم پورا سر پہ میرے کھانا تم پسے دائی میں عزت۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس لیے کہتے ہیں ہمارا پہلا نمبر ایمان، کہ ایسا ایمان بنے، ایسا ایمان بنے کہ خدا کے سارے اسباب جمع ہے، خیر سارا کل سستا ہے، طاقت ہے، حکمت سب کچھ ہے، میرا اللہ سمیع ہے، میرا اللہ تشریل ہے، میرا اللہ علیم ہے، وہ سنے نہ ڈھونڈے، کسی کو پتا چلے نہ چلے، میرے اللہ کہتے ہیں اس کا وہ ایمان اسے سارے اسباب کے اوپر ہے، گناہ سے رسیش کران دی ایمان۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے ایمان، اور جس کا جتنا ایمان بڑھے گا دیکھنے پیدل وہ ایک موڈ کیا کہتے ہیں اس کو، بہت
چھوٹی لائی ہے وہ لوگ ہوتا ہے کہ 25 پھر 40 اور پھر یہ کھیلنے والے تو رات کو دن بنا لیتے ہیں اپنی فیصلہ. یہ ایمان بڑھتے ایسا بنے کہ ساتھ میرا آسمان اور اس میں جو کچھ ہے ماس ہے پاک ہے پاک ہے پاک ہے مٹی ہے میرے کچھ نہیں میرا وہ اللہ جس نے یہ سارا بنایا ہے. اسی لیے ایمان کو بولنا ہے, ایمان کو سننا ہے, اور ایمان کی کیا بیکاری سے مانگتا ہوگا دے دو مانگتا ہے نا اتنے زیادہ راتوں کے اندھیرے میں اٹھ کر اے اللہ ایمان ہوئے دے. ایمان سے پوچھتا ہے بندہ کیسا ایمان رہا ہے. آمین سے باللہ کما ربت فائه واتماتت وقبلت جميع الأحكام آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اسكت ويبقي له شنو له وہ سے مجھے آج میں اللہ کو رونا نصیب فرمائے. دنیا دنیا میں بے کپڑے کو بے پیسے کو بے بلیک کو بے دولت کو نہ جانے بہت سال تیار ہوئی خدا امیز اپنے سامنے رہنے والے بنا دے. یہ عید العظم میں ہے اللہ يرزقني العظمين أسفار الطريق بالخير والقلب بالقلوب الدمع قبل أن أقول الدموع دموع تصبح الراس الجمرة. الرأس مجبوعة أعتدى الاستعاصر دیکھے شتار ہو رہی ایمان کے شتار ہو رہی ہو وہ دن کے جس پر آدمی کی دعوت پہاڑ کے برابر ہو جا رہی تھی جہنم جو کی اے اللہ ایسے سے بچا دے. اس لیے دوستو دین سیکھنا ہے اور اللہ کا شکر ہے ابھی شب برات یاد رہی ہے سال بھر میں جو کچھ کیا ہے وہ ساری کارگزاری دی اللہ کے فیصلے بھی اچھے ہوتے ہیں. اپنے حق میں اپنے بھی بچوں کے حق میں ماں باپ خاندان کے حق میں درمیان رنجان اور پھر اس کے بعد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حق میں روتے ہوئے آ سکے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا حکم ہے. اتباع کہاں سے شروع کیا آپ نے کہاں سے شروع کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعوت سیکھنا سکھانا اور دلوں کی پاکی اور صفائی یہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز اور یہاں سے آپ تک آپ شروع کیا. کہاں تک پہنچا ساقت ہوا وہ پہنچا بندہ اس پر پتھر گھر کے چڑے مجھے ساتھ شادی کی چھاتی میں دودھ نہیں اور نوازوں سے زبان سے کیا آماد ان سب بات سارا کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. آخری وقت پہ امت کا تعلق پردہ ہٹا دو پردہ ہٹا دو ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤ اور اپنے بارے میں کون دعا کر رہا ہے سرور کائنات فرشتے دن کے آگے جبریل نے کہہ دیا تھا کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا وہ جبریل لیکن آپ اللہ کی اللہ پاک کی شان اس کی بڑائی اس کی علمت اس کو راضی کرنے کا جذبہ اس کی ناراضگی کا پاک اللہ موت کے سختیوں پر میری مدد فرما حضور دعا کر رہے اس لیے اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنت حدیث شریف میں پڑھ کر مسجد کی طرف کرتے تو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر آپ یہ دعا کرتے
یعنی اللہ کی شان کی نیازی پر نظر. ہم سے کہتے میں تو بڑی اندر کچھ بھی نہیں ہے. Then in a China expired there what you know. Ron, what left in the bullpen? Then I promised the Bibers to Quran spell. This man. That rock at the city. Away on my all the booth was. When I'll bring the article right there. I sent an article then there. I will ever rule it on. Other hours with other argument. And off. Then the thing off. There's not enough. Split up and off. Over at the bed. That's what I spread out. The sun dark. Yep, and bright. Time for other at winds for red eyes. The other coming off Sunday at night. Where the sun me that. The Lord is here for I only them. But I'll be where Allah the God. Be sure you don't go. With calm but all it. Allah will there. Allah ka calm but all it. Allah can only calm it. A drop to shine it. یہ تو اس کا پیدا ہے جان جیسا کوئی پیدا نہیں ہے. جب اس نعمت کی قدر کریں گی اور اس کی قدر کیا ہے اس وقت استفاد تقاض رہے ہو مقام پر ہے وطن اور دماغ روزانہ ہفتے والی ماہانہ جتنے کام ہے باہر ہیں جیسے صحابہ دو ہی قسم کے تھے یا مہاجر سے انصار تھے. ہاں بیوی بچے بھیج دار بہت سب تھا لیکن ایسا ادا کیا ایسا ادا کیا ان کے کاروبار پر آیا تھا ان کے کاروبار پر آیا تھا قرآن نازل ہوا کیا اللہ کے حکموں کے پابند ہیں پیر پاپ شاطر کے تیزی کے پابند. میرے دوستوں یہ 4 مہینے چلے اور چکے اس کے بعد رمضان مبارک آئیں گے اور ابھی حضرات تقاضے رکھتے کہ پورا مجموعہ دل کے آواز دل سے سعید آج تک جتنے خباب جتنے سوتائی جتنے شفی اس محنت کے تقاضے رکھی ہے اس سب سے کرنے ایمان میں نمازوں میں دین سیکھنے سکھانے میں جو ہمارا تسلیم بنانے سے مزید وہ اسی لیے ہے ہم ابھی پڑھ دیا حضور کا تو پورا قرآن سارا علم ہے ایمان کی دعوت کا قرآن اقناعات عادات دیکھتے پہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول ضرور یعنی ذات سے اسی پھوپھو کوئی اذیت نہ پہنچے اپنے قربان ہے. اب میں کو آپ نے ہم کا اس لیے یہ تو اللہ نے جو ساتھ اور باس نعمت ہے اگر استغفار توبہ استغفار بار بار روتی آنکھوں تنہائیوں میں روزانہ کی طرح تو توبہ اس کو معمول بنا کے اللہ سے معافی مانگے. اتنا بڑا کام ایسا پاکیزہ کام ایسی کہ جس کی لہریں مشرق مغرب میں جس کی لہریں شمال جنوب میں عوام و خواص میں چھوٹے بڑوں میں اللہ نے ہم کو اس کے ساتھ لگایا. اے اللہ اس کی عرض ہمارے ان کے تقاضوں میں جتنی کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما دے. اور اب تو جیسے مولانا یوسف نابر نظر میں آئے 4 مہینے تقریر فرماتے گے شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ اور یہ 4 مہینے ایسے ہیں کیا کرنے شعبان سے اور رمضان اور ادھر رمضان ختم ہوئے ادھر وہ آتے وہ اور اس لیے میرے دوستوں چیز چھوٹ اس پورے مجموعے کی نفت تشکیل شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ اور بہت سے ملکوں کی جماعتوں کے رہن جن کے تقاضے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سارا مجموعہ نیت کر لو آج تک کی کوتاہی کی اللہ سے معافی مانگیں گے اور کام کو اپنا کام بنائیں اور انشاءاللہ اور اللہ نے چاہیے تو کوئی رکاوٹ نہیں کوئی حال نہیں کوئی پریشانی نہیں حسبک اللہ حسبک اللہ
اللہ آپ کے لیے اور آپ کی شان، آپ کے اداؤں کو، آپ کی محنت کو اپنی محنت بنانے والے، آپ کے کام کو اپنا کام بڑھانے والے، آپ کے آنسوں کو اپنے آنسو بنانے والے، اور تیرے اللہ کافی ہے۔ ہمت پر تکڑے ہو جاؤ، فرماؤ بہت سمجھ گیا، کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤ۔